الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک کا عظیم ترین مہینہ اس وقت ہم پر سایہ فگن ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر عظیم فرمایا ہے، ایک ایسا عظمتوں والا مہینہ جو پورے سال کے بعد لوٹ کر دوبارہ ایمان والوں پر سایہ فگن ہوتا ہے۔ اس کی عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے شب و روز مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس کی ہر گھڑی ہر پل میں اللہ تعالی رحمتوں کی برسات کرتے ہیں، ایمان والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر دن میں اور رات میں ایک ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ رات کو کھڑا ہو کر قیام کرتا ہے، قرآن سنتا ہے، تراویح پڑھتا ہے تو پچھلے تمام گناہوں کی معافی دے دی جاتی ہے۔ کس قدر عظیم الشان نعمت ہے یہ رمضان کا مہینہ۔ قد عزل لکم شہر عظیم، اس لیے فرمایا تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے ایک اہم ترین مہینہ۔ اس رمضان کے مبارک مہینے کے حوالے سے کچھ پیغامات ہم اپنے سامعین کو دینا چاہتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ توبہ کی اہمیت ہے۔ رمضان المبارک ہم سب پر سایہ فگن ہے اور اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس وقت مغفرت کا سنہری موقع ہے۔ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے اپنے گناہوں پر پلٹنا۔ توبہ کا لغوی معنی بھی پلٹنا ہے، اور توبہ کے مفہوم کے اندر سب سے پہلی چیز ندامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التوبۃ الندم، چنانچہ پہلا جز ندامت ہے۔ یہ ندامت کیسے طاری ہوتی ہے؟ یہ ندامت ایک قلبی کیفیت ہے۔ بندہ جب تنہائی میں بیٹھتا ہے، اپنے گناہوں پہ غور کرتا ہے اور پھر مالک کے احسانات کو سوچتا ہے کہ میرا رب کتنا کریم ہے، میں نے کیسے کیسے گناہ کیے، تنہائیوں میں چھپ چھپ کے کیسی کیسی بدکاریاں کی، اللہ جل جلالہ کو ناراض کیا، تو اب اس کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک شرمندگی کی کیفیت کو ندامت کہتے ہیں۔ تو یہ ندامت، یہ شرمندگی، یہی توبہ کا پہلا جز ہے کہ بندہ اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہو، اس کو حیا آئے کہ میں تو اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، میں کس طرح اپنے رب کے پاس جاؤں، کس طرح اس کو اپنا چہرہ پیش کروں۔ تو یہ ندامت اس پہ طاری ہو جائے، اور اس ندامت کے ساتھ وہ رات کو سحری سے پہلے یا تہجد کے وقت یا افطار کے وقت کہیں علیحدہ بیٹھا ہو، خاموش ہو، پھر ندامت سے اس کی زبان چپ بند ہو، زبان گنگ ہو جائے، اور پھر اس کی زبان سے نکلے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں اپنے ہر گناہ کی، واتوب الیہ، اور میں پلٹتا ہوں۔ تو یہ توبہ کا دوسرا جز ہو گیا
کہ زبان بھی اب بولنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی اور استغفار کرنے لگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جز کہ اس انسان کے اندر ندامت کی وجہ سے اب یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے اپنے مالک سے حیا ہے، میں نے پہلے جو گناہ کر لیے میں اس پہ معافی مانگ رہا ہوں، ساتھ ساتھ یہ عزم کہ اللہ یعود کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ توبہ کے 3 اجزاء پورے ہوئے۔ تو آج ہمیں رمضان کی ان مبارک راتوں میں توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم کثرت سے توبہ کریں، اپنے رب کو منانے کے لیے اس کے سامنے آنسو بہائیں۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو آگ کے سمندروں کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ کو مومن کے یہ آنسو بہت زیادہ پسند ہیں۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے آنسو نہیں نکلتے لیکن اس کے بال، جب بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کو اردو میں رونگٹے کہتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جانا یہ گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے سردیوں میں پتے جھڑتے ہیں، ایسے ہی اس کے گناہ جھڑ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کے اس عظیم ترین مہینے میں ہم توبہ کا بار بار اہتمام کریں، اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کرنے کے لیے کچھ تنہائی اور کچھ خلوت کی ضرورت ہے، اس کو اختیار کریں۔ بالخصوص افطاری کے اوقات میں دعا کرنے سے پہلے توبہ کر لی جائے، اور سحری میں، تہجد میں کھانے سے پہلے 2-4 نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کی جائے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے کوشش کریں۔ اگر رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل بنا لیں اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں توبۃ نصوح نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول ترین بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔